حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحوں کے درمیان عالم بالا میں ایک دلچسپ مکالمہ اور مناظرہ ہوا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پیاری سی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم ارواح میں آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے مناظرہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، آپ میں اپنی روح پھونکی تھی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا تھا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا تھا، اور پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتروا دیا تھا، یعنی اگر آپ خطا نہ کرتے تو یہاں زمین پر نہ اتارے جاتے اور آپ کی اولاد اس دنیا میں نہ پھیلتی بلکہ جنت میں رہتی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ نے اپنے منصب رسالت سے نواز کر برگزیدہ کیا اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرمایا، اور تم کو وہ تختیاں دی تھیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا، اور پھر تم کو سرگوشی کے لیے تقرب کی عزت بخشی تھی، اور کیا تم جانتے ہو اللہ نے میری پیدائش سے کتنے عرصے پہلے تورات کو لکھ دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے تورات میں یہ لکھے ہوئے الفاظ نہیں پائے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یعنی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، پھر تم مجھ کو میرے اس عمل پر کیوں ملامت کرتے ہو جس کو اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے میرے لیے لکھ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دلیل سے آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کر لیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو دلیل پیش کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چونکہ میری پیدائش سے 40 سال پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ میں شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے بہک جاؤں گا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے ممنوعہ درخت کا استعمال کر لوں گا، لہٰذا اس میں میرے کسب و اختیار کا کوئی دخل نہیں، یعنی میرا اپنا کوئی ارادہ شامل نہیں تھا، بلکہ یہ گمراہی میرے مقدر میں لکھی گئی تھی، اس لیے اس کا مجھ سے صادر ہونا لازم اور ضروری تھا، لہٰذا میں مورد الزام نہیں ٹھہر سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کو میری پیدائش سے بھی پہلے لوح محفوظ میں مقدر کر دیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ضرور کسی بھی قیمت پر وقوع پذیر ہوگی، لہٰذا جب وقت مقدر آ گیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ امر مقدر اور اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف کوئی عمل ہو جاتا اور میں اس ممنوعہ درخت کو نہ کھا پاتا، لہٰذا تم مجھے اس پر ملامت نہ کرو، اور چونکہ تم مجھ پر الزام تو ڈال رہے ہو اور تمہیں سبب ظاہری یعنی میرا کسب و اختیار تو یاد رہا، لیکن اصل چیز یعنی مقدر سے تم صرف نظر کر گئے، اور اسی سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی گناہ گار اس قسم کی دلیل کا سہارا لینے لگے تو وہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ اس جہاں میں تھا ہی نہیں، بلکہ وہ اس جہاں میں تھا جہاں اسباب کے مکلف وہ نہیں تھے، اور پھر ان کی یہ خطا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف بھی کر دی گئی تھی، لہٰذا اس دنیا کے معاملے کو اس جنت کے معاملے کے ساتھ ملا کر گناہوں پر جرأت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں آدمی کے کسب و اختیار کے اعتبار سے مواخذہ ہوگا اور اس کی یہ دلیل دنیا کے اندر کام نہیں کرے گی۔ تو اسی لیے ہر وقت ہم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ خصوصی نام ایسے ہیں جن کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ اپنے بندے کی بات کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی کچھ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم جن کو حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اس کو ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں جمع کیا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔